خیبر پختونخوا کا معاملہ جو وہیں کا وہیں ہے جو کا تو ہے، لیکن اس میں ہم نے ایک تو وزٹرز جو عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں ملاقاتی، ان کی لسٹ کے معاملے پر ایک بار پھر تنازع دیکھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ ان کو جو پیچھے کرنے یا ان کا نام ہٹانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کو شرمندگی ہوگی جو ان کے خلاف ہے عناصر۔ بٹ مین وائل سہیل آفریدی صاحب کی چوتھی بار بھی ملاقات نہیں ہو سکی، جس پہ وہ بھی برہم دکھائی دی اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی برہم دکھائی دیے۔ ایسے میں اس ہفتے کے دوران ایک اور جو بڑی خبر بنی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی سچویشن کے اوپر وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کے اجلاس میں تو سہیل آفریدی اس لیے نہیں گئے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن کور کمانڈر پشاور جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو وہ 1-on-1 ملاقات ہو گئی۔ سیٹ صاحب، اس ملاقات میں آپ کے خیال میں کیا بات ہوئی ہوگی؟ خبریں تو یہ ہیں کہ عام طور پہ چیف منسٹر کور کمانڈر کے ہاں جاتے ہیں ملنے کے لیے، وہ ایک رواج سا بنا ہوا ہے کہ کور کمانڈر ایٹ لیسٹ گنڈا پور تو یہی کرتے تھے، وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، کیبنٹ کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ ایسے بھی ہوا، مگر کیونکہ کور کمانڈر از دا موسٹ پاورفل مین ان دا پروونس۔ مگر افریدی صاحب نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، آپ نے آنا آ جائیں مجھے ملنے کے لیے۔ تو آئی تھنک دین کور کمانڈر نے کہا ٹھیک ہے، واٹس دا پرابلم، وہ چلے گئے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے بانی سے اجازت نہیں لینی چاہیے تھی کہ میں مل لوں؟ وہ اجازت تو ملاقات ہو تو کرے نا، ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی، اجازت اگر اجلاس میں نہیں گئے کہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ مجھے بانی سے اجازت لینی ہے، تو کور کمانڈر کو بھی کہہ دیتے میں بانی سے پوچھ کے ملوں گا۔ نہیں، وہ اتنا بھی نہیں نہ کر سکتے، مطلب ہے تو ایک قسم کا بوائیکاٹ ہو گیا نا وہ۔ تو آئی تھنک اس سے پہلے کچھ لوگ بھی گئے تھے نا، آئے گئے کہ یار ایسے نہ کرو، وہ کہا تھا کہ آپ آ جائیں، تو اس لیے پھر وہاں بات ایک ہی ہوئی ہوگی کہ یہ افغان پالیسی کے اوپر اور سیکیورٹی ارینجمنٹس کے اوپر، اور کوئی بات ہی نہیں۔ اور وہ افریدی نے کہہ دیا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کوآپریٹ، وہ نہیں کر رہے، تعاون نہیں کر رہے کسی قسم کا بھی۔ اور ان کا یہی آپ والی بات ہے کہ پہلے میں ملنے دیو نا، مجھے میں ملوں گا تو پھر میرے سے بات کریں ان سب چیزوں کے اوپر۔ مگر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے، اور عمران خان نے کیوں ان کو لگایا ہے اور کیوں یہ ڈٹے ہوئے ہیں ٹو ہیو اے کانفرنٹیشن۔ تو اس لیے آئی تھنک جیسے ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہے نا بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان، اسی قسم کا ڈیڈ لاک ہے کے پی میں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ تو اس لیے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بریک، اسی لیے چیف گئے ہیں وہاں ٹو لینڈ سپورٹ ٹو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ ٹو گیو اے سگنل ٹو افریدی صاحب۔ میں سمجھتا ہوں یہ آخری سٹیج آئی ہوئی ہے یہاں بھی۔ اچھا، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سچویشن چل رہی ہے نا، نکو نک کے میں تو انداز دیں، اور غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو اباؤٹ دس، بس اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے کچھ کہنا۔ دیکھیے، پروونس کو چلانا ہے، پروونس از اے پارٹ آف پاکستان، اور اگر پروونس نے اینٹی پاکستان پوزیشن لے لینی ہے فار ون ریزن اور اندر، تو پھر ظاہر ہے you know what happens in national security establishment positions. And I am concerned. PTI کے اپنے دکھ اپنی جگہ پہ ہیں، اسی لیے آپ کو پتہ میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ بالکل ملنے دینا چاہیے۔ اگر یہ ملنا چاہتے ہیں عمران خان کو تو بالکل ملنے دینا چاہیے، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ۔ مگر میرا خیال ہے اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب بھی خان کو کوئی ملتا ہے تو خان اور بھی سخت ہدایت دے دیتا ہے، اور اس لیے تو پھر یہ ہے کہ اچھا پھر ٹو کین پلے دا گیم، آپ ایسے کرتے پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، اگر اور لوگ مل رہے ہیں خان کو تو سی ایم کو کیوں نہیں اجازت مل رہی ملنے کی؟ ریڈیکولس، کیونکہ علیمہ خان آ کے بتا تو دیتی ہے کہ خان نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، تو واٹس اے بگ ڈیل؟ اور اب یہی خان کہہ رہا ہے کہ کابینہ کے بارے میں بھی خان نے یہی کہا ہے۔ جی وہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ہمشیرہ، انہوں نے کہا بنا لیں مختصر، اور انہوں نے اپنی 10 بندے جو نامنیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ہارڈ لائنرز ہیں، ایک آدھ نہیں ہوگا، باقی سارے ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے اپنے جیسے اور لوگ اکٹھے کر لیے۔ تو یہ تو کلیئر ہے نا کہ یو آر گوئنگ فار کنفرنٹیشن، اور جو ان کی اسٹرینتھ ہے انہوں نے دکھا دیا کہ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کے ایم پی ایز آر ناٹ ریڈی ٹو بریک، وہ تکڑے ہیں سارے، دیر آل ٹوگیدر۔ سینٹ کے الیکشن میں بھی آج پتہ چل گیا، وہ بھی پتہ چل گیا، آپ نے اسمبلی میں بھی دیکھ لیا، پروونشل اسمبلی میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس جب ہوا اینڈ سو آن۔ تو دی پی ٹی آئی از یونائٹیڈ اینڈ اسٹرانگ۔ وہ جو ڈفرینسز نظر آتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر وین اٹ کمز ٹو کریٹیکل ایشوز کم ٹوگیدر۔
بیکاز اس کا مطلب ایزی ہے نا، سمجھ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نہیں جا سکتے کوئی بھی، اور اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے تو خان ول ٹیک ایکشن. تو اب آپ نے دیکھا نا گنڈا پور کتنی مشکل سے سروائیو کیا، ان دی اینڈ couldn't survive because he's playing both sides. Khan will not allow this. Khan says you do what I say. Right. And that's it. تو آئی تھنک اب یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ لگے ہوئے ہیں ہر بات خان کی ماننے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ خان کو کچھ سمجھا سکیں یا اسے کچھ چیز منوا لیں. سو ہی ول سمپلی کیری آؤٹ دی آرڈرز، اینڈ آئی تھنک جو آرڈرز ہیں ان کو اگر کروڈ طریقے سے فالو کیا، لٹرلی فالو کیا، اگر اس نے کہا جی کہ لانچ کر دو ایک اٹیک آن اسلام آباد، تو یہ شروع ہو جائیں گے یا ایسے میں لانگ مارچ کا اعلان کر دو یا احتجاج کا اعلان کر دو، تو یہ تیار ہو جائیں گے کرنے کے لیے. اور فرینکلی اگر یہ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو پچھلی دفعہ جو ہوا تھا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کے خلاف. بس اچھا گورنر کے پی بھی چینج ہو رہے ہیں یا گورنر راج بھی؟ نہیں، گورنر راج کی ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک کر تو سکتے ہیں اور شاید ہو بھی جائے ایٹ سم اسٹیج، مگر میرا خیال ہے کہ کوشش ان کی یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ یو نو لرن ٹو لیو اینڈ لیٹ لیو، ایسے نہ کریں آپ. بٹ میں ایک بات کہوں جاتے جاتے، آپ آخری لمٹ پہ آئے ہوئے ہیں یہاں بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اسٹیبلشمنٹ. تو اس میلٹ ڈاؤن کے بعد تو پھر گورنر راج ہی ہے نا، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. I think I'm worried. I'm worried. فیلڈ مارشل نے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ پاکستان خصوصاً کے پی کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے بھی پاک کیا جائے گا. یہی بات جو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے کر چکے ہیں، سہولت کاروں. اب آپ سمجھ جائیں. ہاں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جس دن کور کمانڈر ملے تو سبھی کو تھا کہ اب سیٹلمنٹ ہو جائے گی، سمجھا دیا جائے گا، کوآپریشن کا کہا جائے گا، اور جیسے ملاقات کر لی تو بات بھی آگے بڑھ جائے گی. بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے پوچھ لیتے تو میں نے کہنا تھا کچھ نہیں ملنا آپ کو، جیسے مجھے پوچھ لیتے تو میں نے کہنا سر ٹرکی میں کچھ نہیں ملنا، مگر پھر بھی یہ کرنا پڑتا ہے دکھاوے کے لیے بھی، اور کوشش جینیون کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کیونکہ اس وقت یہاں بھی ڈیڈ لاک ہے، جیسے وہاں ڈیڈ لاک ہے یہاں بھی ڈیڈ لاک ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیڈ لاک کا انجام کیا ہو سکتا ہے پاسبلی، وہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا. ڈیڈ لاک کانفلکٹ میں چلا جائے گا. سو ایسے میں مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی کی پینگیں اور عشائیے دیے جانا اور ملنا ملانا اور بات کرنا، یہ کس ضمن میں ہے؟ اور پھر دیکھیے پی ٹی آئی کی تو کوشش ہے نا کہ اور بھی کوئی ساتھی مل جائے، کوئی ساتھ چلے. مولانا از اے ویری بگ فورس. مولانا جہاں بھی جس کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو ہی کین کریٹ ڈیفیکلٹ سچویشن. تو مگر مولانا جو ہیں وہ اپنی اٹانومی جو ہے نا فیصلے کی، وہ کسی اور کے حوالے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. وہ کہیں گے کہ جو فلسفہ ان کا ہے ان کو جوائن کریں، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے فلسفے کو جوائن کریں اور ان کی دم بن جائیں. یہ مولانا کبھی نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور پی ٹی آئی کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا کہ وہ مولانا کی دم بن جائے. اس لیے یہاں آگے باتیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، مگر پھر پورا ساتھ نہیں دیتے ایک دوسرے کا. تو دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا تھا ایز اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کی جانب سے، سگنیچرز بھی کر دیے تھے جتنے ارکان اسمبلی ہیں. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے مخالف تقاریر ہیں ان کا پہلے جائزہ لیا جائے گا، اور آرٹیکل 62 63 کے مطابق انہیں جانچا جائے گا کہ وہ اپوزیشن لیڈر بننے کے اہل ہیں بھی یا نہیں. اس معاملے پر بھی اتفاق رائے حاصل کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف، تو مولانا سے ملی. آپ دیکھ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنتے ہوئے؟ لیکن وہ بنا تو دیا انہوں نے، ہاں، لیکن ابھی تو ریکوزیشن ان اے وے جمع پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ نہیں ہونے دیں گے، گورنمنٹ نہیں ہونے دے گی، اور یہ جائے گی عدالتوں میں اور وہاں جا کے پھنس جائے گا. اچھا، تو اس کے there will be no opposition leader. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی چلنے نہیں دی جائے گی ابھی تک. اچھا، لیکن اس کے برعکس بہت سی ایسی چیزیں ہوگی جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں ہونے دی جائیں گی، لیکن وہ ہو گئی. ہاں، یہ افریدی کی نامینیشن، ہاں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، مگر میرا خیال ہے انہوں نے دیکھا، کوشش کی انہوں نے، مگر they couldn't stop it. وہ بڑی یونٹی ہے نا پی ٹی آئی کے اندر، تو وہ they couldn't break it. اچھا، مولانا بھی نامزد ہو سکتے ہیں؟ مولانا doesn't want to be opposition leader. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں، گورنمنٹ سے جو کچھ لے سکتے ہیں لے لیں، مگر اپنی آٹونومی اور انڈیپینڈنس کسی کے حوالے وہ نہیں کریں گے. ہاں، وہ انڈیپینڈنٹ فورس رہیں گے. دیکھیے ڈونٹ فرگیٹ ہی از اے کنٹینڈر فار پاور ان کے پی. وہ تو کے پی کی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں،
اور وہ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر یا اپنے الائنسز کے اوپر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ اور پی ٹی آئی کی وہی دشمنی ہے جو کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے. یہ ہے معاملات اور کس طرح سے ایک طرف سیاسی ہے، دوسری طرف کوئی ذاتی ہے. مختصر کنکلوڈ کر دیا سارے معاملے کو، کس کی کیا پوزیشن ہے؟